الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک اب چند دنوں کا مہمان ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے رمضان کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا وقت ہم نے نکالا ہے۔ جس مہمان کی رخصتی کا ٹائم آ چکا ہے، اب گنتی کے چند لمحات ہیں، اور گنتی کے چند منٹ ہیں، چند دن ہیں، لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم نے اللہ کے لیے اور رمضان کے لیے وقت نکالا ہے؟ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ بچی کھچی چیزیں ہم اللہ کے لیے رکھتے ہیں اور اچھی چیزیں اپنے لیے رکھتے ہیں۔ وقت ہو یا مال و دولت ہو، ہم لوگوں کا مزاج یہی بن گیا ہے کہ بچے گا تو اللہ کو دیں گے، بچیں گے تو رمضان کو دیں گے، بچیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے، نہیں تو سارا کا سارا ٹائم ہمارا اپنا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے سے بھی چھوٹا مان لیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے سے بھی چھوٹا۔ اللہ کی کوئی قیمت نہیں ہے حقیقت میں ہمارے دلوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ کوئی کام کے لیے جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ٹائم رہے گا تو کریں گے انشاءاللہ۔ اعتکاف میں بیٹھ جائیے، وقت نہیں۔ نماز پڑھیے تو وقت نہیں۔ سارا وقت ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی وقت ہی نہیں۔ یہ بڑے سوچنے کا مقام ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تمہاری کامیابی اس وقت تک ہو نہیں سکتی ہے جب تک کہ تم سب سے قیمتی چیز اپنی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ وقت نہ ہو تب وقت دیجیے۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، پھر پیسہ دیجیے۔ آپ کے پاس صدقہ و خیرات کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر صدقہ۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو سوتیلا معاملہ بنا لیا۔ رمضان کا روزہ رکھیں گے، بیمار ہیں، ٹھیک ہوں گے تو رکھیں گے، اور اپنا کام پڑ جائے، اگر کوئی کیس مقدمہ آ جائے تو پہلے نمبر پہ بیمار ہیں تب بھی جائیں گے۔ اس سوچنے کی ضرورت دوستو، آج کا دن افسوس کا دن ہے۔ آج کا دن ہمیں اپنا جائزہ لینے کا دن ہے، آج کے دن ہمیں غور کرنے کا دن ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے کتنا انصاف کیا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ سرحد کے علاقے میں ایک بزرگ تھے، اور وہ پاکستان میں پڑ گیا۔ ان کے پاس ایک نوجوان لڑکا ملنے کے لیے گیا۔ وہ بزرگ تھے، ان کے پاس خانقاہ تھی، مہمانوں کے ٹھہرنے کی جگہ رہتی تھی۔
تو وہ نوجوان لڑکا اسکول کا طالب علم تھا، کالج کا پڑھا ہوا تھا، مسلمان تھا، کٹر مسلمان تھا، بزرگوں سے محبت رکھتا تھا، اللہ والوں سے تعلق رکھتا تھا، علماء کا عقیدت مند تھا۔ اس نے سوچا، اس کو معلوم ہوا کہ بڑے اللہ والے رہتے ہیں، ان سے جا کے ملنے کے لیے گیا کہ وقت نکالنا بھی نہیں ہمارے بس میں، اللہ والوں سے ملنا کہاں، وقت کہاں، کسی عالم دین سے ملنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور کسی آفیسر اور وکیل سے ملنے کے لیے وقت نکالیں گے۔ اللہ والوں سے ملنے کے لیے مسجد کے پاس گزرے ہیں تو مسجد سے فائدہ اٹھانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مسجد کے پاس سے گزرو تو یہ مسجد سبزہ زار ہے، یہ باغیچہ ہے اللہ کا، یہاں سے پھل توڑتے ہوئے جاؤ، ہمارے پاس وقت نہیں۔ وہ بیچارہ بڑا نیک آدمی تھا لڑکا، اس نے سوچا کہ اللہ والے ہیں، ملتے ہیں، جا کے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد جانے لگا، بولا حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں، میرے لیے کوئی دعا فرما دیجئے اور کوئی نصیحت کر دیجئے، ایک نصیحت فرما دیجئے میرے لیے۔ تو ان بزرگ صاحب نے کہا کہ ایک نصیحت یاد رکھو بیٹا، اللہ تعالیٰ کو اپنے سے بڑا بھائی نہ مان سکو تو کم سے کم اپنے برابر بھائی ضرور مان لینا۔ اپنے سے بڑا بھائی، اپنے سے بڑا نہ مان لو تو کم از کم اتنا ضرور کرنا بیٹا کہ اللہ کو اپنے برابر ضرور رکھنا، اپنے بھائی کے برابر، برابر بھائی کے برابر رکھنا۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ عجیب بات کر رہے ہیں آپ، ہم تو اللہ والا سمجھ کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، ہم لوگ اذان دیتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کون سی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا نہ مانتے ہو تو برابر مانو کم سے کم، اللہ کو تو ساری دنیا بڑا مانتی ہے، اللہ اکبر، اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ہمارا یقین ہے، اعتقاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کم سے کم برابر مان لینا، بڑا نہ مانو تو کم سے کم بڑا ماننا چاہیے، نہ مانو تو برابر مان لینا۔ کہا کہ سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا نہیں سمجھ میں آیا۔ کہا کہ اچھا تم میرے ہاں ایک دن ٹھہر جاؤ، کل جواب دیں گے۔ وہ لڑکا ٹھہر گیا، ان کے مہمان خانے میں ایک کمرے میں ان کا انتظام کر دیا گیا، لنگر میں کھانا بنتا تھا گھر میں ان کے۔ جب رات کے تقریباً یعنی عشاء کی نماز کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے، یہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا، دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک خادم ہے جو سینی میں، بڑی سی سینی میں کھانا سجائے ہوئے لے کر آیا۔ مہمان تھے اس لیے کھانے کا انتظام پیر صاحب نے کیا تھا۔ کھانے کا انتظام، اس میں بڑی سی سینی تھی اور اس میں کھانا بہت ہی کئی قسم کا کھانا تھا۔ اس میں مرغ مسلم بھی تھا، چکن فرائی بھی، اور بریانی بھی، اور پراٹھا بھی ایک سائیڈ میں، اور اسی میں دوسری سائیڈ میں آلو کا بھرتا اور سادہ چاول اور سادہ روٹی اور چوڑا، اس طرح کی چیزیں، جو لہسن کی چٹنی وغیرہ وہ بھی تھی ساتھ میں، پوری سینی میں دونوں طرح کی چیزیں، اکیلا آدمی۔ اب دسترخوان بچھا کر خادم نے دسترخوان پر سینی اور پلیٹ رکھ کر کے چلا گیا۔ اب اس نے یہ جو بیٹھا دسترخوان پر تو اس نے کہا کہ بھائی عجیب معاملہ ہے، یہاں پر صاحب معیاری سے معیاری چیزیں بھی ہیں اور گھٹیا چیز بھی ہے، دال روٹی سبزی چٹنی وہ بھرتا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو ہم کھائیں گے نہیں، ہم تو کھائیں گے وہ چیز، مرغ مسلم کھائیں گے اور صاحب چکن فرائی اور بریانی یا مٹن قورمہ کھائیں گے، یہ اس کے ساتھ اس کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی عجیب لوگ ہیں، دال کا بھرتا بھی دیے ہوئے ہیں، آلو کا بھرتا بھی دیے ہوئے ہیں۔ خیر ان کو سمجھ میں، انہوں نے کہا میں تو خیر کھاؤں گا نہیں اس کو، میں تو یہی کھاؤں گا۔ اب یہ بیٹھ کر ابھی وہ فیصلہ کر ہی رہے تھے کہ 5 منٹ کے اندر ہی یا 10 منٹ کے اندر پھر دستک ہوئی دروازے پر۔ کہا کون ہے؟ آ جاؤ۔ تو کہا کہ میں ایک فقیر ہوں، بھوکا ہوں، کچھ اللہ کے لیے ملے گا؟ اب اس نے دل میں سوچا کہ چلو اچھے موقع پر آ گیا ہے، ورنہ وہ آلو کا بھرتا
اور بھجیا اور روٹی اور دال یہ تو پھینکا ہی جاتی، ایک آدمی کو کام آ جائے گا۔ میں تو ظاہر بات میں تو کھاؤں گا چکن قورمہ وغیرہ کھاؤں گا، میں تو وہ کھاؤں گا نہیں، وہ پھینکا جاتا۔ اچھے موقع پہ غریب آ گیا ہے، اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، کہا ٹھیک آ جاؤ، اس کو وہی روٹی اور بھرتا وغیرہ دے دیا، چٹنی وٹنی دے دیا، اور خود اس نے معیاری چیزیں جو تھی بریانی پراٹھے وغیرہ اس نے اڑایا اور سو گیا۔ صبح میں حضرت سے ملاقات ہوئی تو حضرت سے کہا کہ حضرت آپ نے بتایا تھا کل جواب دیں گے، اس کا جواب ابھی تک آپ نے دیا نہیں، جواب دے دیجئے۔ کہا کہ جواب تم کو ملا نہیں؟ کہا ملا، بالکل ملا نہیں، میں ملا ہے تم کو۔ یہ بتاؤ کل تمہارے پاس کھانا آیا تھا دو طرح کا، ایک اچھا کھانا آیا تھا، ایک خراب کھانا آیا تھا، دونوں طرح کا کھانا تمہاری سینی میں تھا، اور ایک فقیر آیا، اس نے اللہ کے نام پر تم سے مانگا کہ اللہ کے نام پر دے دو بابا، تو اللہ کے نام پر اس نے مانگا تو تم نے اس غریب کو کیا دیا؟ خراب کھانا دیا، اور اچھا کھانا تم نے کھا لیا۔ تم نے اللہ کو اپنے سے چھوٹا سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اگر تم نے اللہ کو اپنے سے بڑا مانا ہوتا تو اچھا کھانا اللہ کے نام پر دیتے، اپنے تم خراب کھانا کھاتے۔ اگر تم نے اللہ کو اپنے برابر مانا ہوتا تو اچھا کھانا میں آدھا آدھا بانٹ کر آدھا تم کھاتے، آدھا اس کو دے دیتے، مگر تم نے اللہ کو اپنے برابر درجہ نہیں دیا، اللہ کو تم نے اپنے سے چھوٹا مانا، اللہ کے نام پر مانگنے والے کو تم نے گھٹیا چیز دی، اور اللہ کے اپنے لیے تم نے اچھی چیز رکھی۔ یہ انسان کا معمول ہے زندگی میں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، انسانوں جب تک اپنی قیمتی چیز یا قیمتی وقت خرچ نہیں کرو گے ہم تمہیں کچھ دینے والے نہیں۔ لن تنالوا، یہ عربی زبان کا صیغہ ہے، ہرگز تم نیکی پا نہیں سکتے ہو، ہرگز تم بھلائی حاصل کر نہیں سکتے ہو جب تک کہ تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں قربان کرنے کی ہمت پیدا نہ ہو جائے۔ مدرسے والے، مسجد والے کہیں کے جو آتے ہیں، ہم لوگ غلہ کیا کرتے ہیں؟ گھٹیا پھٹیا غلہ دے دیتے ہیں کہ لے جاؤ بھائی، اور معیاری جس میں کوئی مٹی وٹی نہ ہو، پتھر پتھر نہ ہو، اپنے کھانے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو درجہ کہاں دیا؟ اللہ کو ہم نے اپنے سے چھوٹا مانا۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا نہیں ہے، ہمارا عمل اس کے خلاف۔ اگر ہمارا عمل یہ ہوتا تو ہم اپنی قیمتی چیزیں اللہ کے لیے دیتے، اور ایسا کر کے ہمارے بزرگوں نے دکھایا ہے۔ ہم نے رمضان کو کتنا وقت دیا ہے اور اپنے کام کے لیے کتنا وقت ہم نے خرچ کیا، یہ فیصلہ کرنا۔ ایک واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا لکھا ہے، ولیوں کے امام ہیں، وہ علماء کے امام ہیں، اور رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد ہیں، اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہیں۔ اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کی فضیلت میں اتنی باتیں ارشاد فرمائی ہے کہ کتب حدیث میں بہت ساری روایات موجود ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا کئی دن سے فاقہ چل رہا تھا، کھانا نہیں بن رہا گھر میں، بیوی ہیں، بچے ہیں، سب بھوکے۔ انہوں نے مجبور ہو کر کے اپنی عزت بھی ہے، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کی بات ہے، حضور کے داماد ہیں، عزت رکھتے ہیں، معاشرے میں ان کا ایک مقام ہے، ایک پہچان ہے۔ بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے گھر میں، کئی دن سے فاقہ چل رہا، مجبور ہو کر رات میں، پہلے زمانے میں بجلی تو تھی نہیں، رات میں لوگ کام کرتے تھے اور پہچانے نہیں جاتے تھے مزدور کون ہے، چہرہ چھپا کر کے، مزدور ایسے بھی ہاتھ چہرہ باندھے ہوئے رہتے ہیں، چہرہ چھپا کر کے انہوں نے رات میں ایک باغیچہ پر گئے، جہاں پر باغیچہ والے سے کہا کہ تمہارے باغیچہ میں پانی ڈال دوں گا، پانی کنواں سے پانی لالا کے پٹایا جاتا تھا، تو میں تمہارے باغیچہ میں پانی سینچنے کی مزدوری کروں گا، کچھ مزدوری دے دو۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کے باغیچے میں پانی کی سینچائی کی مزدوری کی، اور مزدوری کے عوض میں صبح سے پہلے اس باغیچہ والے نے تھوڑا سا جو دیا ان کو، وہ جو لے کر کے اپنے گھر پہ تشریف لائے اور اپنی اہلیہ محترمہ کو کہا دیا کہ اس کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ آج پکا لو، دوسرا حصہ اللہ نے چاہا تو کل پکا لیں گے، تیسرا حصہ پرسوں پکا لیں گے۔ اللہ 3 دن کا انتظام تو اللہ نے کر دیا ہے۔ حضرت علی کے گھر میں اس 1/3 جو کی روٹی بنائی گئی، روٹی دسترخوان پہ لگائی گئی۔ ابھی دسترخوان پر کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ایک سائل نے سوال کیا، سائل کے سوال کی آواز آئی۔ ایک آدمی مانگ رہا ہے کہ بھائی میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، کئی دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دیجئے۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ روٹی اسی کو دے دو۔ پھر دوسری کا جو دوسرا بچا ہوا ہے، دوسرا حصہ سے روٹی بناؤ۔ پھر بیوی نے محنت کر کے اس کو پیس کر کے روٹی تیار کیا دوسرے حصے کی۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا ہے کہ ایک اور سائل نے جب سوال کیا کہ میں یتیم ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، مجھے کھانا دے دیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اسے دے دو روٹی، ہمیں نہیں کھانا، اپنے بچوں کو نہیں کھلانا، خود نہیں کھانا، دے دو اس یتیم کو۔ یتیم کو روٹی دے دی گئی۔ کہا تیسرا حصہ تو بچا ہوا ہے، اس کو پکا لو۔ اب تیسرا حصہ جو تیار کرنا، ظاہر اس زمانے میں کوئی آٹا تیار کرنا آسان نہیں تھا، جو کو چکی پر پیسنا پڑتا تھا۔ حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں چکی پیستے پیستے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ زخم ہو جاتا تھا، پھولے پڑ جاتے تھے۔ تیار کیا گیا۔ جب تیسری مرتبہ دسترخوان لگایا گیا تو ایک اور سائل نے سوال کیا کہ میں قیدی ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے، خدا کے واسطے کھانا دے دیجئے۔ حضرت علی نے کہا یہ بھی اسی کو دے دو۔ مزدوری کر کے جو لائے تھے، اپنے لیے لائے تھے، اپنے بال بچوں کے لیے مزدوری کی تھی، مگر وہی کل پونجی تھی، اسی کل پونجی کو انہوں نے اس قیدی کو، اس یتیم کو، اس غریب کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، قرآن کریم میں موجود ہے، اور کہا جاتا، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ ایسے مسلمان ہیں، ایسے اللہ والے ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت علی کے پاس اس سامان کی کتنی قیمت تھی، اس قیمتی سامان کو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ بچا ہوا کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ ہمارے پاس ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہم تو خود مزدوری کر کے لائے، ہم کہاں تم کو دے سکتے ہیں، معاف کرو بھائی۔ یہ ہے قیمتی سامان۔ سب سے قیمتی وقت آپ کے پاس، وقت نہیں ہے آپ کے پاس، پھر اللہ کے لیے وقت نکالیں۔ آپ کے پاس سامان نہیں ہے، پھر اللہ کے لیے سامان صدقہ کریں۔ رسول اکرم علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ صحابہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے صحابہ پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے جھونپڑے بھی نصیب نہیں ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ کا خود اپنا کمرہ جو تھا 6x6 فٹ چوڑا، 6 فٹ لمبا، 6x6۔ اگر انسان 7 فٹ لمبا ہو جائے تو اس کا پاؤں بھی دیوار سے لگنے لگ جائے گا۔ صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابہ اتنی غربت، اتنی پریشانی کے اندر ہیں، اگر اس غربت پریشانی میں اگر ہمارے صحابہ آدھا سا جو بھی صدقہ کرتے ہیں تو ان کے آدھا سا جو صدقہ کرنے کا درجہ بعد میں آنے والی امت اگر ایک پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے گی نہیں پا سکتی۔ ہمارے پاس تو بہتات ہے، پیسے کی بہتات ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، اس میں سے ہم نے 10 20 50 25 100 200 نکال دیا، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ پوچھئے ان لوگوں سے جن کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، پیٹ میں پتھر ہیں، پتھر باندھ کر کے اور جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، غزوہ خندق ہے،
گڈھا کھود رہے ہیں، پتھریلی زمین کھود رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شریک ہیں۔ صحابہ کرام بھوک کی شکایت، یا رسول اللہ بھوکمری کا وقت ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، پیٹ کا پتھر اٹھا کر کے دکھلا رہے، یا رسول اللہ پتھر بندھا ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیلا کپڑا پہنتے تھے، آپ نے فرمایا کہ میرے دوست میرا بھی حال وہی، آپ نے بھی کپڑا اٹھایا تو پتھر بندھے ہوئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کام بھی کرنا، سخت گرمی کا موسم۔ اس حالت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے دیکھا کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام 3 دن سے کچھ کھائے نہیں، اور ان کو ترس آ گیا آپ کے چہرے کا سوکھا پن دیکھ کر۔ اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں، مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے، کچھ اگر ہے تمہارے پاس تو نکالو۔ کہا کچھ بھی نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے اپنے لیے تھوڑا سا جو ہے، یعنی سمجھیے 2-3 کلو بھی نہیں ہوگا، اور ایک بکری کا بچہ ہے چھوٹا سا، بس یہی ہے۔ کہا اسے ذبح کر دو، میں سرکار دو عالم کو بلا کے لاؤں گا اور آپ کو میں کھانا کھلاؤں گا۔ انہوں نے تیار کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کر حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ صرف 2-3 آدمی کے برابر کھانا ہماری بیوی نے پکایا ہے، 2-3 آدمیوں کو ساتھ لے لیں اور چلیں ہماری دعوت قبول فرما لیں۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہیں بیٹھے بیٹھے اعلان کیا تھا، بیوی نے کہہ دیا تھا اعلان نہیں کرنا، کان میں کہنا حضور کو، اس لیے کہ زیادہ آدمی آ گئے تو کھانا گھٹ جائے گا، بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہیں پر کھڑے کھڑے اعلان کیا کہ سنو مسلمانوں، اے انصار اور مہاجرین سنو، جابر نے دعوت کی ہے، چلو سب کی دعوت ہے، سب کی۔ اب صاحب لائن لگ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سارے لوگ بھوکے تھے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پورا قافلہ پہنچ گیا۔ بیوی نے دیکھا تو بیوی بہت ناراض ہوئی شوہر پر کہ آپ سے میں نے سمجھا کے بھیجا، کہا میں نے سب کہا تھا، کہا جب کہہ دیا پھر پرواہ کی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کیا حضور جانے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھ گئے، اس کپڑے کو ڈھانک دیا آپ نے، اور کہا کہ میں روٹی دیتا جاؤں گا، تم روٹی پکاتی جاؤ، میں سالن نکال کے دیتے جاؤں گا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ قافلے کا آخری آدمی نے بھی کھانا کھایا اور گوشت گھٹا نہیں، تو 2-3 کلو کا جو بچہ تھا وہ گوشت گھٹا نہیں، ہانڈی ابل رہی تھی اور روٹی پک رہی تھی، روٹی بھی ختم نہیں ہوئی، ہم نے بھی بھر پیٹ کھایا، گھر والوں نے بھر پیٹ کھایا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محلے والوں کو بانٹ دو۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ اس دن اس 2-3 کلو آٹے میں اور 2-3 کلو کے گوشت میں 1000 سے زیادہ لوگوں نے کھانا کھایا۔ خرچ کر کے دیکھیے دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار روزے سے ہیں، ہم لوگ بھی روزے سے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے خصوصی فنڈ بھیجتے تھے، 1,80,000 درہم اس دن انہوں نے بھیجا، حضرت امیر معاویہ نے، اس وقت امیر وہی تھے۔ 1,80,000 درہم، 1 درہم 3 گرام چاندی کا ہوتا ہے۔ اب سوچئے 1,80,000 درہم کی مالیت کئی کروڑ میں جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جیسے ہی وہ تھیلا وہ بورا پہنچا، اپنی خادمہ سے کہا کہ مدینہ میں اعلان کر دو جتنی غریب عورتیں ہیں آ جائیں، لے جائیں، سب بانٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ شام سے پہلے پوری کی پوری رقم خرچ ہو گئی۔ کہا کہ میرا افطار لاؤ، اپنی خادمہ سے کہا افطار میں کیا پیش کیا، 1 روٹی تھی اور زیتون کا تیل تھا۔ ایک خادمہ تھی، اس نے مجھے سب شوق تھی، کہا کہ اگر آپ 2-3 درہم رکھ لیے ہوتے تو کیا ہم لوگ گوشت نہیں کھا سکتے تھے؟ آج شام میں سارے مدینہ کو آپ نے بانٹ دیا۔ کہا کہ تم نے یاد کیوں نہیں دلایا، ہم رکھ لیتے، تو میری اپنی ذاتی چیز تھی۔ اپنی چیز وقت نہ ہو پھر وقت خرچ کیجئے، یہ ہے اصل ایثار، یہ ہے اصل قربانی۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم نے رمضان کو کتنا وقت دیا ہے، ہم نے اللہ کو کتنا وقت دیا ہے، اور اپنا جائزہ لینا ہے، اور آئندہ کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، رمضان سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے رو رو کر کے دعائیں کرنی ہیں، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔
اور ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔